پتہ چل گیا نا، علامات نظر آ گئی اللہ تعالیٰ کے غضب کی، غصے کی، ناراضگی کی۔ بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جا رہا ہے، سمجھ آ گئی کہ اب میرا کچھ نہیں بننے والا، اب میرا کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو دنیا میں زندہ رکھا ہو، اللہ کے حبیب شفاعت سفارش کر دیں تو اور بات ہے، یا اپنے خاندان برادری میں سے، اپنی اولاد میں سے، اپنے بھائیوں میں سے کسی کو عالم بنا دیا تھا، وہ سفارش کر دے تو اور بات ہے، یا اپنے چھوٹے بھائیوں میں، اپنی اولاد میں سے کسی کو حافظ بنا دیا تھا، جس نے قرآن حفظ کر کے، یاد کر کے، اس کے احکامات کو سمجھ کے، اس پہ عمل کر کے زندگی گزاری، وہ سفارش کر دے، بخشا جائے تو اور بات ہے، وگرنہ تو کھٹ گئی۔ تو بہرحال یہ تمام جو میری تمہید ہے، عرض کرنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ احوال دو قسم کے ہوں گے، احوال دو قسم کے ہوں گے، یا تو نعیم یا پھر جہیم، نعمتوں میں یا جہنم میں، یا علیین یا سجین، اعلیٰ مقام پہ یا زمین کے گڑھوں میں، یا اللہ تعالیٰ کی رضا میں یا اللہ تعالیٰ کے غضب میں، غصے میں، ناراضگی میں۔ تو اسی سے ایک واقعہ یاد آیا، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، تو یہ سوال بہت بڑا اٹھا کہ بھئی دیکھو عیسائی بھی ہیں، اہل کتاب ہیں، ان کے اوپر بھی آخر اللہ نے کتاب اتاری تھی، حضرت عیسیٰ کو ماننے والے تھے، ان پہ بھی انجیل نازل ہوئی تھی، یہودی بھی ہیں، ان پہ تورات نازل ہوئی تھی، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے تو ان پہ تورات نازل ہوئی تھی، مسلمان بھی ہیں، ان پہ بھی اللہ کا کلام اترا قرآن مجید۔ اب یہ جو تینوں جماعتیں ہیں، یہ تو تینوں کی تینوں اہل کتاب ہیں، ان میں سے جنت میں اللہ تعالیٰ کی رضا میں، خوشنودی میں، جنت میں کون جائے گا؟ سوال ہے، بڑا خطرناک سوال ہے، بڑا باریک سوال ہے، بڑا عجیب سوال ہے کہ ان میں سے جنت میں کون جائے گا؟ اب جو محقق ہیں ان کو تو پتہ ہے، جو عام عوام ہیں ان کے سامنے سوال رکھ دیا جائے، میرے جیسے، آپ کے جیسے جو طلباء ہیں، جو عام عوام ہیں، ان کے سامنے سوال رکھ دیا جائے تو پریشان ہو جائے گا کہ یار بات تو ٹھیک ہے، وہ بھی تو اللہ کے نبی کو، عیسیٰ کو مان رہے ہیں عیسائی، وہ بھی تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو یہودی مان رہے ہیں، وہ بھی تو انجیل اور تورات پہ ایمان لے کے آتے ہیں، وہ بھی تو اللہ کی اتاری ہوئی کتابیں ہیں، تو ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کے آتے ہیں، قرآن کریم پہ ایمان لے کے آتے ہیں، تو ہم میں سے، ان میں سے جنت میں کون جائے گا؟ دعویٰ ان کا بھی ہے کہ ہم اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کو مانتے ہیں، اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں۔ دعویٰ عیسائیوں کا بھی یہی کہ ہم اللہ کے نبی کو، عیسیٰ کو مانتے ہیں، اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کو مانتے ہیں، اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں۔ دعویٰ مسلمانوں کا بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتے ہیں، قرآن کریم پہ ایمان لاتے ہیں، اس کے احکامات پہ چلتے ہیں، اللہ کے احکامات پہ چلتے ہیں، سنتوں پہ چلتے ہیں۔ اب تینوں کا دعویٰ ایک ہی ہے، اب ان میں سے جنت میں کون جائے گا؟ تو ایک عربی عالم تھے، مختصر جواب دیا، بڑا مختصر جواب دیا، توجہ ہے، آپ کو بھی بتا دوں کہ آپ سے کل یہ سوال ہو جائے، تو مختصر جواب دیا، انہوں نے کہا احوال دو قسم کے ہیں، وہی جو میں عرض کر رہا تھا ابھی کہ احوال دو ہی قسم کے ہوں گے، احوال دو قسم کے۔ دیکھو، یہودی جنت میں جائے نہ جائے مسلمان ضرور جائے گا، عیسائی جنت میں جائے نہ جائے مسلمان ضرور جائے گا۔ سب چپ ہیں، پریشان، بھئی یہ کیا بات کر رہے ہو، دلیل کیا ہے، آپ جو بات کر رہے ہو اس کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو، اگر عیسائی جنت میں جاتا ہے، اگر عیسائی جنت میں جاتا ہے تو اس کے ساتھ مسلمان ضرور جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان بھی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، مسلمان بھی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، تورات کو، انجیل کو اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب مانتے ہیں۔ تو عیسائی اگر، اول تو جانے والے نہیں ہیں، جنت میں جائیں گے نہیں، اگر بالفرض عیسائی جنت میں گئے تو مسلمان ان کے ساتھ ضرور جائیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی اتاری ہوئی کتاب انجیل کو بھی مانتے ہیں۔ اور اگر یہودی جنت میں گئے، عیسائی نہ گئے، یہودی گئے، تو یہودیوں کے ساتھ بھی مسلمان لازمی جنت میں جائے گا، کیونکہ مسلمان حضرت موسیٰ کو بھی اللہ کا نبی مانتا ہے، اور تورات جو اللہ نے اتاری تھی اللہ کی کتاب ہے، اس کو بھی اللہ کی کتاب مانتا ہے۔ اور اگر مسلمان جنت میں گئے تو پھر نہ یہودی جائے گا نہ عیسائی جائے گا، صرف مسلمان ہی جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان تورات کو بھی مانتا ہے، انجیل کو بھی مانتا ہے، عیسیٰ کو بھی مانتا ہے، موسیٰ کو بھی مانتا ہے، تمام اللہ کے نبیوں کو بھی مانتا ہے، تمام اللہ کی اتاری ہوئی کتابوں کو بھی مانتا ہے، اور اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ